بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. کچھ حصے اس آیت کریمہ میں خالق کائنات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں علماء کرام ہی ڈرتے ہیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں علماء کرام کی ایک اہم ترین خصوصیت اور ان کی لازمی صفت خشیت الہی کو بیان فرمایا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف علماء ڈرتے ہیں اور عوام میں سے کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اور خوف اور خشیت الہی علماء کے دلوں میں ہوتی ہے. اپنے ملک ہندوستان اور یہاں کے سنویدھان اور یہاں کے باشندگان کی حفاظت کے لیے احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً ان سارے مظاہروں میں پروٹیسٹ میں خواص سے زیادہ عوام کا حصہ نظر آ رہا ہے. اس کے لیے وہ قابل صد مبارکباد ہے. لیکن خواص میں سے علماء کرام بھی اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اس نئے فتنے کے نقصانات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ سے، دھرنے میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے بعض بھائیوں اور بہنوں کو اعتراض بھی ہے. لیکن یہ اعتراض قرآن و سنت اور شریعت کی روح سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے. قرآن و سنت کے علوم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. جن بھائیوں اور بہنوں کو علماء سے اعتراض ہے، میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں، اور ہر زمانے میں علماء نے یہی ریکویسٹ کیا، درخواست کی کہ مدارس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، سب آ سکتے ہیں، سب قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے عالم بن سکتے ہیں. اچھی بات ہے نا. لہذا اعتراض کرنے کی بجائے مدارس اسلامیہ کا رخ کریں، خود عالم دین بن جائیں،
تو سمجھ میں آئے گا کہ علماء کرام کس طرح کے صبر آزما حالات سے گزرتے رہتے ہیں اور کس طرح لوگوں سے قوم و ملت کے بچوں اور بچیوں کے لیے مانگ مانگ کر کے ذلت و رسوائی برداشت کر کے ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں اور علماء کرام کی ٹیم اس طرح تیار ہوتی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عوام نے چندہ دینا بند کر دیا تو ٹھیک ہے، مدارس آپ سوچتے ہیں بند ہو جائیں گے۔ جس طرح لیبر اڈے پر کھڑے ہو کر معاش کی تلاش کرنے والے بھائی اور بہنیں روزگار کی تلاش کرتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں، کیا یہ علماء محنت و مشقت کر کے اپنا گزارا نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے، لیکن علماء کرام کے پیش نظر اپنا یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اصل مقصد ملت کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ ان کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ ان کا اصل مقصد ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی زندگی وہ دین کی خدمت کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ورنہ کمانے کے راستے اور بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علماء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، ایسا نہ تو میں کہہ سکتا ہوں اور نہ کبھی کسی عالم دین نے کہا ہے۔ معصوم انبیاء کرام کی ذات ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، کوئی عالم معصوم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کسی جسمانی مرض اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر ہی کرتے ہیں۔ علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام میں سے کوئی عالم اگر کسی روحانی مرض اور بیماری میں مبتلا ہوں گے تو ان کا علاج بھی علماء کرام ہی کریں گے، کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ وہ علماء کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لہذا عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی عالم میں کوئی خامی نظر آئے، کوئی غلطی نظر آئے تو ان سے بھی تذکرہ نہ کریں اور کسی دوسرے سے بھی تذکرہ نہ کریں، بلکہ یہ معلوم کریں کہ ان عالم صاحب کے اساتذہ اور ٹیچرز کون ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے جا کر ان کی شکایت کریں، پھر وہ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے کہ کیا واقعتاً جس عالم کی شکایت کی جا رہی ہے اس میں غلطی ہے یا عوام کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے، عالم کچھ اور کہنا چاہتا ہے، عوام کچھ اور سن لیتی ہے اور کچھ اور سمجھ کے غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب نے بیان کیا کہ بیعت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ گھر پہ جب گئے تو بیگم سے کہا ذرا پیاز لاؤ، تو بیگم نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہوا ہے اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، آپ نے کہا پیاز کھانا حرام ہے۔ تو عالم صاحب نے کیا کہا؟ بیعت کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے۔ بیگم نے کیا سمجھا؟ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو کبھی اس طرح سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وارثین انبیاء سے متعلق عاشقان رسول کی خدمت میں
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ پہلی حدیث شریف بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 100 ہے، 100۔ اس حدیث شریف میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اسلامی اور دینی تشخص، شناخت اور پہچان کے باقی رہنے کے لیے قرآن و سنت کے علوم کو اور علماء کرام کے وجود کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ جب علماء کرام ختم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، تو یہ علوم بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر لوگ ان علوم سے محروم ہونے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ اور جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو علم سے محروم نہیں کرے گا، قرآن و سنت کے علوم سے محروم نہیں کرے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علماء کرام کے اٹھانے کے ساتھ ہی علم کو بھی اٹھا لے گا۔ علماء کرام کے اٹھانے کے ساتھ ہی علم کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی اذا لم يبق عالم، پھر جب کوئی بھی عالم باقی نہیں بچیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ قرآن و سنت اور دینی مسائل سے ناواقف لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان مقتداؤں اور پیشواؤں سے جو ناخواندہ ہوں گے، دینی مسائل سے ناواقف ہوں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، ان سے فتوے طلب کیے جائیں گے، تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیا کریں گے۔ اس کی خرابی کیا ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ فتویٰ دینے والے ناخواندہ لوگ جو مقتدا اور پیشوا بنے ہوئے ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اور واضح طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے وجود کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عوام، عام لوگ، غیر عالم لوگ قرآن و سنت کے مسائل سے جتنا واقف ہیں، ان سے زیادہ دشمنان اسلام کے جو خواص ہیں وہ ہمارے دینی مسائل سے واقف ہیں۔ جس طرح ہمارے مدارس ہیں ان کے بھی مدارس ہوتے ہیں، اور جس طرح ہمارے مدرسوں میں قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے ان کے مدرسوں میں بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد ہدایت والا راستہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے جو اسباب بتائے گئے ہیں ان سے واقفیت حاصل کر کے جو کامیاب
کامیابی کے اسباب ہیں ان سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، اور جو ناکامی کے اسباب ہیں ان میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جائے، یہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام نے اس حدیث شریف کو بھی سامنے رکھا کہ مسلمانوں کے رسول نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ علماء مٹ جائیں گے تو لوگ قرآن و سنت کے علوم سے محروم ہو جائیں گے، جب قرآن و سنت کے علوم سے محروم ہو جائیں گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی یہ سازش رہی ہے، یہ کوشش رہی ہے کہ علماء کرام کو مٹا دیا جائے تو اسلام کو مٹانا آسان ہو جائے گا، اور مدارس اسلامیہ جو دین کے قلعے ہیں اور انسانیت سازی کے مراکز اور ادارے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، جہاں سے پوری دنیا میں علماء کرام امپورٹ بھی ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور علماء کو کیسے مٹایا جائے، مدارس کو کیسے بند کیا جائے، اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 1، علماء کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دے دیا جائے۔ نمبر 2، علماء کرام اور ان کے عوام کے درمیان جو پختہ اور مضبوط رشتہ ہے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، نہ عوام کا تعلق علماء سے باقی رہے گا اور نہ عوام اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے۔ تو اس طرح سے وہ علماء کو اور مدارس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہمیشہ کی طرح چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ان کی سازش سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث شریف ابو داؤد شریف کی ہے، حدیث نمبر 3641 ہے، 3641۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، اس کے کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ بلا شبہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، مچھلیاں بھی پانی کی تہ میں عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت تمام عبادت گزار بندوں پر اسی طرح مسلم ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کو سنائی، یہ بھی محدثین کرام کے یہاں اعلیٰ درجے کی حدیث سمجھی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے جو اسفار ہوئے، ٹراویلز ہوئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر ہوا، وہ سفر 2 طریقے کے تھے۔
ایک سفر وہ تھا جس میں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور ایک سفر وہ تھا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ جس میں شرکت نہیں فرمائی تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے، واحد اور سنگولر لفظ سریہ، اور اس کی جمع پلورل سرایا۔ تو ان اسفار کی تعداد 40 ہے۔ کتنی ہے؟ 40۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، وہ فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف ہی میں تشریف رکھیں، دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 اسفار میں آپ نے مدینہ شریف میں آرام فرمایا، صحابہ مقابلے پہ نکلے۔ جن اسفار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، واحد اور سنگولر غزوہ، اور جمع پلورل غزوہ۔ حضرت ابن سعد رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے، 27۔ ان 27 غزوات میں 18 غزوات ایسے ہیں جن میں دشمنوں سے مقابلے اور لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 9 غزوے ایسے ہیں جن میں دشمنوں سے مقابلہ ہوا، اور ان 9 غزووں میں بھی صحابہ کرام کا معمول اور طریقہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کے میدان میں نہیں نکالتے تھے، لہذا علماء کی حفاظت ضروری ہے۔ علماء خدا داد فہم اور سمجھ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کب دھرنے میں بیٹھنا ہے اور کب دھرنے میں بیٹھنا نہیں ہے۔ علماء کرام کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ اگر لوگوں کے مشورے پہ چلتے رہیں گے تو آج جو بھائی بہنیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھرنے میں بیٹھنا چاہیے، کل ہو کر کے جب پھر مصیبت آئے گی، آفت آئے گی، تو پھر انہی بھائیوں اور بہنوں میں سے کہیں گے کہ علماء نے ایسا کیوں کر لیا، علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پروٹیسٹ میں نہیں شریک ہونا چاہیے، دھرنے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مظفر نگر میں مدرسے میں حملہ ہوا اور ایک مولانا صاحب پر جو صدر جمہوریہ ایوارڈ یافتہ ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا۔ کتنے احتجاجات ہوئے ان کی حمایت میں، معاملہ دب گیا۔ علماء کرام جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ان کا ابھی موجودہ موقف یہ ہے کہ ابھی پورے انسان بلا تفریق و دھرم ملک کے قانون کی اور ملک کے باشندوں کی حفاظت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ انسانیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ کہیں علماء نکلیں گے اور مدارس کے طلباء نکلیں گے تو پھر اس کو مذہبی رنگ دیا جا سکتا ہے، پھر فرقہ وارانہ فساد ہو سکتا ہے، اور جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پھر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ابھی اکابر علماء کا موقف ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، علماء سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے تو علماء کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ اور ہر زمانے میں علماء اچھے بھی رہے ہیں اور ان کی اکثریت اچھے علماء کی ہوتی ہے، لیکن کچھ خراب بھی ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنن دارمی کی حدیث ہے، الا ان شر الشر شرار العلماء، بدترین شر شریر علماء کا شر ہے۔ اور پھر فرمایا تھا، الا ان خیر الخیر خیار العلماء، سب سے عمدہ خیر اور بھلائی اچھے علماء کا خیر اور بھلائی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور
علامہ ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث شریف کی کتاب الاحادیث المختارہ میں امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک قول نقل فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اخوف ما اخاف علی هذه الامه المنافق العلیم، مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ منافق عالم ہے، وہ منافق عالم ہے۔ تو ان سے دریافت کیا گیا کیف یکون المنافق العلیم، یہ عالم منافق کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا عالم باللسان جاہل القلب والعمل، زبان سے وہ عالم نظر آئے گا لیکن اس کا دل علم کے نور سے محروم ہوگا اور اس کی زندگی عمل سے خالی ہوگی۔ اس لیے ہر زمانے میں علماء کی دو قسمیں رہی ہیں، علماء حق اور علماء سوء، اور قرآن و سنت میں جن انعامات کا تذکرہ ہے وہ علماء حق کے لیے ہے، اور جن سزاؤں کا تذکرہ ہے عالم بول کر وہ علماء سوء کے لیے ہے۔ آج جو علماء بھی NRC وغیرہ کی مخالفت خاص زبان سے یا قلم سے کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ علماء حق ہیں، وہ علماء حق ہیں۔ اور گنتی کے دو چار ایسے بھی واٹس ایپ پہ نظر آ رہے ہیں جو سمرتھن کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں اس قانون کی، ان کا شمار انہی علماء سوء میں ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا شر، ان کا فتنہ بدترین شر اور بدترین فتنہ ہوگا۔ لہذا ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ علماء کرام کی اکثریت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، غلط کاموں پر متفق نہیں ہوگی، ایک دو اگر نظر آئے تو ان کا تعلق وہی دوسری قسم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل